بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ سبق نمبر 4 ہے فاقہ میں روزہ. تو یہ ایزی نوٹس ہیں، حوالہ جات ہیں، تو آپ ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے. آخر پہ کچھ مفید چیزیں جو ہے نا آپ کو تشریح کے حوالے سے میں ضرور بتاؤں گا. تو یہ مصنف ان کے خواجہ حسن نظامی ہیں. حسن نظامی کا جو ہے اسلوب، ان کا لکھنے کا سٹائل، جب آپ تشریح کریں گے تو اس میں جو ہے نا آپ لازمی جو ہے نا وہ کریں گے، اس کو ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ موجود بھی ہے، یہ پیپر ایک حل شدہ جو ہے وہ دل خانہ خدا کے اوپر موجود ہے. اب اصل نام سید علی حسن تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ کی اولاد میں سے تھے. خواجہ صاحب کا شمار اردو کے منفرد صاحب طرز انشا پردازوں میں ہوتا ہے. ان کی تحریر میں سادگی، روانی اور تاثیر کی خصوصیت نمایاں ہے. وہ دہلی کی شستہ اور صاف زبان استعمال کرتے ہیں، جس سے سوز و گداز کا عنصر جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں. انہیں مضمون نویسی اور انشاء پردازی میں نمایاں مقام جو ہے وہ حاصل تھا. تو یہ ان کی کچھ خوبیاں ہیں جو آپ کے سبق کا تعارف ہے اس میں سے جو ہے نا لکھی گئی ہیں کہ ان کے اسلوب اور سٹائل کے حوالے سے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں ترتیب وائز پھر جب تشریح کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے، ساری چیزیں آپ نے اس میں لکھنی ہیں. 30 سے 35 منٹ میں آپ نے اس کویسچن کو حل کرنا ہے. اب دیکھیں، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا، شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک، تشنہ خوں ہے ہر مسلمان کا، کوئی وہاں سے نہ آ سکے یہاں تک، آدمی وہاں نہ جا سکے یہاں کا. تو یہ مرزا غالب کے اشعار ہیں دہلی کی تباہی کے حوالے. جب زندہ تھی یا پھر جب دہلی تباہ ہو گئی تھی تو اس کو استبل بنا دیا گیا تھا، مساجد کو. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یعنی تبدیل ہو گئیں. لیکن پھر وہ مسلمان آئے تو صحیح، لیکن وہ پھر اسی جو ہے نا ولولے اور جذبے اور سطوت کے ساتھ نہ آ سکے. اچھا، پھر دیکھیں، ظلم کی آگ میں جلتی دلی، دست قاتل میں تڑپتی دلی، خون سے درد سے بھرتی دلی، مرتی تڑپتی سسکتی دلی، اتہاس کے پنوں میں دیکھا ہے جسے، اب دیکھ لو مٹتی ہوئی مرتی دلی. دہلی جب زندہ تھی، پھر اس کے بعد جو اس کی تباہی ہوئی، تو وہاں پر یہ اشعار جو ہے نا آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پھر وہاں پہ رمضان کا جو ہے نا مہینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے. تو رمضان میں بہترین صدقہ روزہ دار کو روزہ افطار کرانا ہے، یہ الحدیث ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح پھر جب جامع مسجد کی خوبصورتی کی بات آتی ہے، جب لوگوں کو افطاری کرواتے ہیں تو محل سے بھی کھانے آتے ہیں. اے جذب طہارت کی امی مسجد جامع. ٹھیک ہے، روشن دل و تابندہ جبیں مسجد جامع مسجد. اے جلوہ انوار یقین مسجد جامع، اے خاتم دہلی کی نگیں مسجد جامع. ٹھیک ہے، تو یہ جامع مسجد کی خوبصورتی کے حوالے سے جب بھی آپ ایک سوال کریں 30 سے 35 منٹ میں، تو پورا اس کو کمپلیٹ آپ اس میں چیزیں جو ہے نا ایڈ کرتے جائیں تشریح کو بڑھاتے ہوئے. اچھا، پھر ایک وقت کے بادشاہ تھے. ٹھیک ہے، پھر ان کی بیگمات کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا. تو مرزا شہزور جب حال دیتے ہیں بہادر شاہ ظفر کے بھائی کو، یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے، گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے. اب دیکھو، یہ مطلب کہ جب ان کے عروج و زوال کی بات ہوتی، پہلے عروج تھا، پھر جب زوال آیا. اچھا، انسان میں حیوان یہاں بھی ہیں وہاں بھی. جب چھترپور میں جو ہے نا ان کو مطلب لوٹا جاتا ہے مرزا شہزور اور ان کی فیملی کو، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں لوٹ کے پھر زندہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ یہاں وہاں اس موقع پر ہی آئے گا کہ انسان میں حیوان یہاں بھی ہیں وہاں بھی، اللہ نگہبان یہاں بھی ہے وہاں بھی. انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی، اللہ نگہبان یہاں بھی ہے وہاں بھی، خونخوار درندوں کے فقط نام الگ ہیں، ہر شہر بیابان یہاں بھی ہے وہاں بھی. ٹھیک ہے. اچھا، تدبیر سے قسمت کی برائی نہیں جاتی، بگڑی ہوئی تقدیر بنائی نہیں جاتی، اب تو اتنی بھی میسر نہیں میں خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں.
لوگوں کو دینے والے کھلانے والے، پھر چشم فلک نے کیا دیکھا، تباہیاں بربادیاں ہو گئیں، بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے، صدقے اور زکوٰۃ لینے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ تو کیا سنائیں کسی کو حال اپنا، جب وہ اس کی مرزا شاہ ظہور کی ماں روتی ہے، اپنے دل میں رہے ملال اپنا، موت آئی نہ التجاؤں سے اور جینا ہوا وبال اپنا۔ اچھا، اب اس کے بعد چمن جانے صبا جانے، گزارنے تھے ہمیں 4 دن گزار چلے، پلٹ کے دیکھا نہ ایک بار کارواں نے ہمیں، گرے پڑوں کی طرح ہم پسے غبار چلے۔ تو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، وہ حال ان کا ہو گیا جو پہلے بادشاہ تھے، کھلاتے تھے پلاتے تھے، ٹھیک ہے، ایک وقت آیا کہ صدقے خیرات کے اوپر مجبور ہو گئے۔ پھر آپ اس میں جو ہے نا قول حدیث، یہ مطلب قول وغیرہ لکھیں گے، حدیث لکھیں گے، مصائب برداشت کرو یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، مصیبت کے وقت صبر کرنا ہی ایمان کی پہچان ہے۔ حضرت علی، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان پر آتی ہے جو ان کے قریب مرتبہ ہوتے ہیں، پھر ان پر آتی ہے جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ سنن ترمذی سے جو ہے نا یہ لی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یعنی قول، حدیث، شعر اور تعارف، ٹھیک ہے، اور اس کی تشریح، جب اتنا خوبصورت سوال ہوگا تو یہ فرسٹ ایئر میں سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہوتا ہے 15 نمبر کا، تو اس میں سے آپ میکسیمم نمبر لے سکتے ہیں یہ چیزیں ایڈ کر کے۔ یہ ایزی نوٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ جو ہے نا علیحدہ سے لکھتے جائیں، یہ پیپروں میں بھی کام آئیں گے، ٹھیک ہے، پریزنٹیشن میں بھی کام آئیں گے، اور اس طرح کی آپ کی پریزنٹیشن جو ہے نا کسی کی بھی نہیں ہوگی جس طرح آپ کا پیپر جائے گا۔ نمونے کے پیپر بھی موجود ہیں، دل خانہ خدا کے اوپر جو ہے نا آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کوئی مطلب کہ لائک کومنٹ ضرور کریں کہ بھئی یہ سلسلہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔